اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آئیے محترم کل کے سوال کے طرف ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کے جوابات تمام بھائیوں کے حوالے سے پہلے پیش کریں گے، اس کے بعد اپنی طرف سے کچھ بات ایڈ کریں گے۔ کل کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ رحمت کیا ہے، رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، عطا کیا ہے اور برکت کیا ہے۔ گرچہ اس میں دو چند باتیں میں نے اپنے سے انکلوڈ کیا ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، یہ سوال جو ہے میں نے 6 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ آئیے سوال کے جوابات سب سے پہلے ان بھائیوں کے حوالے سے پیش کریں جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے جناب صوفی سلیم اکمل صاحب نے اس کا جواب دیا کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا دیدار کا شرف حاصل ہو جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اور ہر پل سرکار سے محبت میں اضافہ ہو تو یہ ہے برکت۔ سرکار کے عشق میں مکمل اتر جانے سے اللہ اپنی معرفت اور ولایت سے نوازتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے۔ پھر ان سب کے بعد ہمارے دل سے دنیا کا پوری طرح سے ترک ہو جانا ہی دراصل فضل ہے۔ پھر جناب صوفی احمد سبحانی صاحب نے جو پاکستان سے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ رحمت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ملنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس پر رحمت کرتا ہے۔ کسی چیز میں اضافہ ہونا برکت کہلاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ کسی چیز کا مل جانا عطا ہوتا ہے۔ جس چیز کو آپ حاصل نہ کر سکیں پھر وہ آپ کو مل جائے تو یہ رب کی عطا ہے۔ ماشاءاللہ، جس چیز تک آپ کی رسائی نہ ہو اور اگر وہ آپ کو مل جائے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ پھر جناب صوفی عادل احمد صاحب جو کمبوڈیا سے ہیں انہوں نے فرمایا ان چاروں الفاظ کے مطلب ایک بھی ہو سکتے ہیں، ملتے جلتے بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ رحمت ہر آن ہوتی ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر رحمت نہ ہو تو یہ جہان نہ ہو۔ برکت یعنی فراوانی ہونا، زیادتی ہونا، کسی بھی چیز میں زیادتی کا ہونا برکت ہے۔ فضل کو نکاح کرنے سے اور رزق سے جوڑا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا۔ عطا کو تسلیم و رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ان الفاظوں میں بہت گہرائی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ صرف کسی چیز کا ہونا ہی فضل نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کا نہ ہونا بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ بات انہوں نے فقر کے حوالے سے پیش کی ہے۔ پھر جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، گریڈی سے ہیں، انہوں نے کہا کہ کامل پیر و مرشد کی محبت ہی انسان کی رحمت ہے۔ جسے مرشد سے محبت ہو گئی اس پر رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت۔ مرشد کے نظر و کرم سے عطا ہوتا ہے اور فضل بھی ان کی محبت سے ہی ہوگا۔ صوفی شکیل احمد وارثی صاحب پھر آگئے، انہوں نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو اور وہ آپ کو مل جائے تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کم چیز اگر زیادہ ہو جائے تو یہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری عبادت اور ریاضت قبول کر لے تو یہ رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے غفلت کو اگر دور کر دے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات۔ پھر جناب صوفی گوہر علی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ جب بندہ اللہ رسول سے بے لوث محبت کرتا ہے تو رحمت ہوتی ہے، اور جب اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور عشق بن جاتا ہے تو یہ برکت ہوتی ہے۔ جب عاشق اور معشوق میں وصل ہو جاتا ہے تو یہ عطا ہوتی ہے، اور دیدار الہی ہونا ہی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ پھر جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب نے فرمایا کہ رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، برکت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، برکت جو ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے، اور عطا مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، فضل امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے، اور کرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ ان کی لاجک بھی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ تھی، بہت ہی بہتر تھی۔ پھر جناب صوفی عمر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان سے بڑا کوئی رحمت نہیں، یہ رحمت کی انتہا ہے۔ رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے، یہ عطا کی انتہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی بابرکت ذات ہے، اور آپ کا فضل غوث اعظم، آپ کا فضل خواجہ معین الدین چشتی، آپ کا فضل تمام اولیاء کاملین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر جناب ڈاکٹر اختر محمودہ صاحبہ نے فرمایا کہ رحمت کا عربی میں مطلب مہربانی کرنا، شفقت کرنا اور ترس کھانا ہے۔ رحمت ایک سبب ہے خالق اور مخلوق سے جوڑنے کی۔ رحمت کے 7 معنی ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ جب بندہ مشاہدے میں بیٹھ کر پیر و مرشد کا تصور میں سلوک طے کرتا ہے اور اپنی منزل پر پہنچتا ہے، فنا فی الشیخ کے مقام پر شیخ سے عطا ہوتی ہے، اس کے بعد فنا فی الرسول کا مقام پہ وہ فنا ہو جاتا ہے، اس وقت اپنے رب سے رحمت برستی ہے، اس کے بعد اللہ سے بندے کی نسبت ہو جاتی ہے، لگا ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہوتا ہے، یہی فضل ہے۔ پھر جناب صوفی مزمل صاحب تشریف لائے اپنے آڈیو پر، انہوں نے بیان فرمایا کہ رحمت رحیم کی صفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی رحمت نہیں، کسی پر رحم کرنا بھی رحمت، برکت یعنی اضافہ ہونا،
اللہ والے کے لنگر میں بہت برکت ہوتی ہے. واہ کیا بات. دے دینا آتا ہے. فضل یہ ہے کہ جس کے آپ لائق نہیں ہیں وہ بھی مل جائے تو یہ فضل ہے. بہت عمدہ بہت عمدہ. صوفی بصیر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ رحمت ہمارے آقا ہے اور جو رحمت للعالمین ہے، برکت میرے آقا کا نام ہے، نام محمد. کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برکت ہمارے آقا کا نام ہے اور سرکار کا فضل اس جہان میں موجود ہے اور اس جہان میں بھی، مطلب ان کا مراد ہے اس جہان میں بھی موجود ہے اور اس جہان میں بھی ان کا فضل موجود ہے. ماشاءاللہ. پھر جناب صوفی جہانگیر عالم صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے امت کو عطا کیا ہے وہ رحمت. تھوڑے ہی میں راضی رہنا، اتنے میں ہی گزارا ہو جانا برکت ہے. کوئی ایسی نعمت جو خاص آپ کے لیے ہو آتا ہے، ایسی رحمت جو خاص آپ کے لیے وہ آتا ہے اور جس کی امید نہ ہو وہ مل جائے تو یہ فضل ہے. صوفی محمد جعفر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ رحمت ہمارے پیر کامل ہے، ہم کو ان سے لگاؤ محبت عشق ہوتا ہے تو وہ عطا کرتے ہیں. جب ہم مشق کرتے ہیں تو وہ برکت ہوتا ہے. مشق میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. اسی میں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مقام آتا ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ جواب جناب جعفر بھائی نے پیش کیا. پھر جناب صوفی ثقیل احمد وارثی صاحب نے بھی دوبارہ جو ہے انٹری لی اور انہوں نے کہا کہ آخر میں کربلا کی طرف انہوں نے بہت عمدہ اشارہ کیا اور کیا ہی خوب جو ہے اس موضوع کو جو ہے اختتام کی طرف لے گیا اور کہا کہ تمام چیزیں کربلا میں ہی ملے گی. اور حضرت حور کا واقعہ کو انہوں نے اشارتاً پیش کیا اور بتایا کہ کربلا سے ہٹ کر کے جو چیزیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہیں ملنے والا نہیں ہے. تمام چیزیں جو اہل بیت مقدس کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، جیسا کہ حضرت مستقیم بھائی نے بھی فرمایا کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. تو یہ 5 کون ہیں؟ تو ان کے بارے میں آپ تو جانتے ہی ہیں. یہ جو ہے ان کا نام اسم گرامی ہے، میں بہت تفصیل سے لینے والا ہوں اور میں ان کے باتوں سے تھوڑا زیادہ اتفاق بھی رکھتا ہوں، اس لیے میں اپنے اوپینین میں جو ہے اس بات کو پھر سے لا رہا ہوں. کربلا کے ذکر کے بعد میں جو ہے اہل بیت اطہار کو سامنے لا کر کے میں آپ کی یہ 5 باتوں کو ہلکے پھلکے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جناب والا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ آپ کو سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو عربی کے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سب قرآن میں جو ہے کہیں نہ کہیں جا بجا ذکر ہوا ہے. تو عربی کے الفاظ قرآن میں ذکر ہوئے ہیں اور بہت سارے وقت پر الگ الگ وقتوں پر الگ الگ مرحلوں پر اور الگ الگ موضوع پر جو ہے یہ باتیں جو سامنے الفاظ میں آتی ہے تو الفاظ میں جو گہرائی ہے وہ اس سے ٹپکتی رہتی ہے. اس لیے الفاظ کے اندر ان باتوں کی حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے اور اس کی گہرائی بھی ہے، اس کو غور بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو آئیے ہلکا سا کوشش میں بھی اس میں کرتا ہوں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ رحمت جو ہے، رحمت صحیح معنوں میں وہ تو جو بھی نکلا ہے لفظ عربی چاہے جیسے بھی نکلا ہو، لیکن رحمت کا جب ذکر آتا ہے تو ہمارا خیال سیدھا رحمت للعالمین کی طرف چلا جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو وجہ تخلیق بھی ہے اور وجہ تخلیق کائنات بھی ہے. تو یہ جو رحمت ہے کائنات کے پیدا ہونے اور اس کے ظاہر ہونے کا جو وجہ ہے وہ نور محمدی کی ذات گرامی ہے، ذات اقدس ہے. تو یہ سب سے بڑی رحمت ہے اور رحمت کا تعلق ظاہری طور سے بھی اور باطنی طور سے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے میرے بھائی. وہ نور محمدی جو ہے جو جلوہ گر ہے عالم عدم میں، عالم معدوم میں جو جلوہ گر ہے وہ عالم وجود میں بھی جلوہ گر ہے. اور جس طرح سے جو ہے ازل میں ان کا نور جب جدا ہوا اور تمام کائنات کی تخلیق ہوئی تو یہ ایسا مت سمجھیے کہ وہ رحمت جو ازل میں تھا اس دنیا میں وہ رحمت نہیں ہے. آج بھی وہ رحمت للعالمین ہے تمام کائنات کے لیے، تمام مخلوق کے لیے. اور بنا ان کے نور کے، بنا ان کے نور محمدی کے اس کائنات میں کسی کا وجود ممکن ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی تخلیق ممکن ہے. لہٰذا یہ رحمت ہی رحمت ہیں، رحمت ہی رحمت ہیں اور اس سے زیادہ میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا ہوں. لہٰذا رحمت کا تعلق حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. دوسرا جو ہے لفظ ہے وہ ہے رحم. رحم کا لفظ جب آتا ہے تو اس کا جو ہے دھیان سیدھے جو ہے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے طرف چلا جاتا ہے، چونکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی گہرا معاملہ ہے اور رحمان رحیم کے جو صفتیں ہیں اور سورہ فاتحہ میں جو ساری باتیں آئی ہیں، سورہ فاتحہ کے 7 آیتوں میں جو ذکر آیا ہے وہ بہت ہی معتبر ہے، بہت ہی قابل غور ہے. اور ہمارے دادا حضور شاہ میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام
کا ذکر جو ہے قرآن میں کہیں بھی آیا ہو یا نہیں آیا ہو، لیکن سورہ فاتحہ میں جو ہے ان کی حقیقتیں چھپی ہوئی ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ ہمارے دادا حضور بیان فرما دیتے تھے، بالکل وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ سورہ فاتحہ والفاطمہ۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امید ہے کہ میرے اشارے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس میں بہت سی راز اور حکمت پوشیدہ ہے۔ چنانچہ رحم کا جو تعلق ہے حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم کی جو صفت ہے وہ بہت گہری صفت ہے، اس میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ انہی کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتا ہوں۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے کرم۔ کرم کا جو لفظ آتا ہے تو ذہن میں سیدھا آتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ تو کرم کا لفظ جب حضرت علی کے نام کے ساتھ لگ گیا میرے بھائی، تو حضرت علی ہی اس کے مستحق ہیں۔ یقیناً حضرت علی کے بغیر کوئی کرم نہیں، اور جتنے بھی کرم ہیں سب مولا علی مشکل کشا کی طرف سے ہیں، اور وہ مشکل کشائی کرنے والے ہیں، اسی لیے ان کو کرم اللہ وجہ بھی کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے کرم کے خاص وجہ ہیں، صورت ہیں، دروازے ہیں، اور کہیے کہ ان کا فیگر ہے، اس لیے کرم کا تعلق مولا علی سے ہے میرے بھائی۔ یہ اپنا نقطہ نگاہ میرا ہے، آپ اس کو نہیں بھی مانیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے طریقے سے پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت علی کا تعلق کرم سے ہے، اور سب سے بڑے جو کرم ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور ان کے بغیر کرم کا کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا، اور نہ ہی آج تک کھلا ہے میرے بھائی۔ اگلا جو لفظ ہے وہ فضل ہے۔ فضل کو میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے تعبیر کر کے آپ کو پیش کرتا ہوں، چونکہ ان کی ذات گرامی فضل الہی ہے، اور جود و سخا ان کی زندگی سے جڑی ہوئی وہ صفتیں ہیں جو کسی بھی اور لوگوں میں بالکل نہیں ملتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے خاص مخصوص ہے، ان کی خاص عنایت ہے۔ یہ جود و کرم اور فضل کا جو مسئلہ ہے، فضل کا تعبیر میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے دیتا ہوں، اور فضل کا دروازہ وہی کھولنے والے ہیں۔ اور عطا کی جب بات آتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا نام میں لیتا ہوں۔ امام کربلا کا نام جو ہے عطا سے جوڑ کر کے دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا نہیں عطا کیا ہے۔ جنت کی سرداری بھی عطا کی ہے، اور پوری جاگیری بھی عطا کی ہے، اور کائنات کے تمام معاملات جو ہے انہی کے ذمے ہے، یہاں تک کہ امت کو جو ہے تکمیل کرنے والے، دین محمدی کو مکمل کرنے والے، قربانی کے معاملات کو بالکل پایہ تکمیل کو پہنچانے والے، اللہ کے رضا جوئی میں بالکل سب سے آگے سر بسجود ہونے والے، جن کا سجدہ ایسا ہے کہ قیامت تک جو ہے وہ سر نہیں اٹھے گا۔ اور یہ معاملہ صاحب اتنا اونچا ہے کہ میں اس کو عطا سے تعبیر کرتا ہوں، یہ خاص اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے، اور ان کے بغیر ہم لوگوں کو کچھ عطا ہونے والا نہیں ہے محترم، اس بات کو جان لیجئے۔ لہذا عطا کو میں مخصوص کرتا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور ان کے بغیر، ان کے ذات گرامی کے بغیر ہم لوگوں کو کبھی کچھ عطا نہیں ہو سکتی ہے۔ میں ظاہری معنی کے حساب سے نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میں اس کو جو ہے اہل بیت مقدس سے جوڑ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں، کیونکہ بیدم صاحب نے کہہ دیا کہ یہی ہے مقصود کائنات، تو ان پانچوں سے ہٹ کر کے کوئی بات کرنا تو بہت ہی الگ لگتا ہے اور بیکار لگتا ہے مجھے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ عطا کا تعلق حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے ہے، وہ عطا کے منبع ہیں، اور سچ پوچھئے تو زمین و آسمان کی تمام کنجیاں عطا کرنے والے جو ہے وہی ہیں۔ اب یہاں پر میرا دھیان آ گیا ہے، میں اس کو کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کائنات کو تخلیق کیا، اور سب کے مالک کل تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے ہی ہے، لیکن وہ جب اپنے محبوب سے عشق کر بیٹھے اور اپنے محبوب کو بہت عزیز رکھ لیا، محبوب بنا لیا اپنے رسول کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام کنجیاں اپنے حبیب کو جو ہے بخش دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تمام زمین آسمان کی کنجیاں اور قدرتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا، تو رسول اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھا، انہوں نے مولا علی کو بخش دیا، مولا علی نے حضرت امام حسن کو بخش دیا، حضرت امام حسن نے امام حسین کو بخش دیا۔ اب سمجھ لیجئے اس کو کہ تمام چیزیں کہاں پہنچ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام زمین آسمان کی پونجی اور تمام جو چیزیں تھی، آخرت اور دنیا کی تمام دولتیں جو ہے امام حسین علی مقام کے بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اور امام علی مقام علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنے پاس نہیں رکھا، انہوں نے جو ہے تمام اولیاء اکرام میں جو ہے ان کے مطابق تقسیم کر دیا، تمام حصہ داری ان لوگوں میں بانٹ دی۔ انہوں نے اپنی پراپرٹی کو اور اپنی اتھارٹی کو کن کو بانٹا؟ ارے بھائی انہی کو بانٹا، ان 72 شہداء کو بانٹ دیا جو ان کے ساتھ وفاداری کیے، ان کے ساتھ جو وفاداری کیا اور ان کے ساتھ کربلا میں سر کٹائے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اپنی ساری پراپرٹی انہی لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ اپنے چاہنے والے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آج وہی لوگ ہیں جو کہیں قطب المدار بن کے چمک رہے ہیں، کہیں غوث الثقلین بن کے چمک رہے ہیں،
کہیں خواجہ اجمیری بن کے چمک رہے ہیں، کہیں بابا فرید گنج سکر بن کے چمک رہے ہیں، اور کہیں سمنانی بن کے چمک رہے ہیں، کہیں وارث پیا بن کے چمک رہے ہیں، کہیں مخدوم صرف الدین بہاری بن کے چمک رہے ہیں، کہیں شاہ افضل میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ بن کے چمک رہے ہیں۔ تو یہ حضرت امام علی مقام کا صدقہ ہے کہ یہ تمام بزرگان دین کو انہوں نے اپنی دینی دنیاوی تمام دولت کو عطا کر دیا، اور عطا کے اصل منبع جو ہے ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے میرے بھائی۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو مان ہی لیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ رحمت کیا ہے، رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، عطا کیا ہے۔ اب برکت کی بات میں کرتا ہوں۔ برکت کیا ہے؟ جیسا کہ ظاہری معنی آپ نے دیکھا کہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو میرے بھائی اضافہ کس میں ہوا؟ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام کے پودے کو جس کربلا میں کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی وہیں سے وہ ہرا ہو گیا، اور وہیں سے برکت ہونا شروع ہو گیا میرے بھائی۔ اور برکت کی صورت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے اولیاء اکرام، کتنے سرزمین پر جو ہے آج تک خاص طور سے اس میں اتنی برکت ہوئی، اسلام کے اس پودے میں اتنی برکت ہوئی کہ جس پودے کو بالکل ختم کرنا چاہا تھا یزید نے، وہ اس طرح سے پھوٹا، اس طرح سے شگوفہ اس کا پھوٹا، اور اس طرح سے اس میں جو ہے پتیاں ہری ہونی شروع ہوئی کہ پورے دنیا میں جو ہے تمام اولیاء کاملین اور عاشقین اور معشوقین اور ان کے چاہنے والے لوگ اولیاء کے صورت میں بڑے بڑے کرامات کو لے کر کے اس طرح سے نمودار ہوئے، اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم اس طرح سے گاڑنا شروع کیا کہ آج ہم آپ اس میں نہا رہے ہیں۔ صاحب یہ کیا ہے؟ اسی کا نام برکت ہے۔ ارے دنیاوی حساب سے جو کہہ رہے ہیں لنگر میں اضافہ ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے بھائی، وہ تو ایک حصہ ہے اس کا نا۔ یہ برکت کیا ہے؟ اولیاء کرام ہی اصل برکت ہے، اللہ والے لوگ ہی برکت ہیں کہ ان کی ایک دعا سے تمام چیزیں جو ہے بدل جاتی ہے، ان کی ایک دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر برکت اور کیا ہوگی میرے بھائی؟ آڈیو بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں اب اس کو بریک اپ کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ رحمت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، رحم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی، کرم مولا علی کی ذات گرامی، فضل امام حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی، اور عطا امام علی مقام کی ذات گرامی، اور برکت تمام اولیاء اکرام کی ذات گرامی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔